بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی گفتگو کا 10واں حصہ ریکارڈ کریں گے۔ آ، موضوع وہی چل رہا ہے، عدالتی خلا کی شرعی حیثیت، جس کے حوالے سے ہم مختلف جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم حافظ صلاح الدین یوسف کی رائے کے مطابق اس موضوع کو دیکھیں گے کہ وہ عدالتی خلا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ وفاقی شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان میں خلا اور طلاق کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور اس پٹیشن میں فقہی رہنمائی کے لیے اور لیگل اسسٹنس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان نے ادارہ محدث کی خدمات حاصل کی تھیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ادارہ محدث کو بھیجا گیا تھا کہ خلا اور طلاق کے معاملے میں ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ اینڈ اسلامک فقہ ہمیں جو ہے وہ اسسٹ کیا جائے۔ تو یہ ادارہ محدث کو جب یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اسسٹ کریں، تو یہ ادارہ محدث نے یہ معاملہ ریفر کیا حافظ صلاح الدین یوسف کو، اور انہوں نے عدالت کی طرف سے وضع کردہ تنقیحات اور سوالات کے جوابات دیے۔ یہ حوالے کے طور پہ میں آپ کو ریفر کرتا چلوں کہ یہ شمارہ ادارہ محدث کا جو شمارہ ہے 11 نومبر 2010 کا، اس سے یہ تحریری مواد جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے حوالے کے طور پہ۔ اسی میں یہ ان کے سوالات کے جوابات درج ہیں۔ ان سے جو پہلا سوال وفاقی شرعی عدالت نے پوچھا تھا اس معاملے میں، وہ یہ پوچھا تھا کہ کیا عدالتی تفریق یعنی خلا کے بعد میاں بیوی دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں؟ تو حافظ صلاح الدین یوسف نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، ان کی آبادی ہو سکتی ہے، اور اس کا جواب ان کا مثبت آنے سے ان کی رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ عدالتی خلا کی حقیقت کو، عدالتی خلا کے شرعی تصور کو اور اس کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا بیوی کو خلا کا اختیار خاوند کی رضامندی سے مشروط ہے؟ جو بیوی بذریعہ قاضی اور عدالت خلا سیکھ کرتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیا قاضی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی رضامندی حاصل کرے اور پھر فیصلہ کرے خلا پر؟ اور کیا قاضی کو یہ ضروری ہے قاضی کے لیے اور جج کے لیے کہ وہ خاوند سے پوچھے گا کہ تم اپنی بیوی کو خلا دینے پہ راضی ہو یا نہیں؟ کیا اس کی رضامندی پوچھنی لازمی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف نے عدالت کو اسسٹ کرتے ہوئے اور ان کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے تو خلا کی حقیقت بیان کی کہ خلا کا تصور کہاں سے لیا گیا، خلا کا تصور ہے کیا ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامی نے مرد کے حق کے طلاق کے مقابلے میں عورت کو حق کے خلا عطا کیا ہے، کیونکہ مرد اگر عورت کو، اپنی بیوی کو رکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے ساتھ بحیثیت بیوی آباد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ طلاق کے ذریعے اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے اور اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت تو بیوی کو بھی پیش آ سکتی ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یا اسے اپنے ساتھ آباد رکھنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو پھر اس عورت کو اور اس بیوی کو بھی خلا کے ذریعے نجات حاصل کرنے کا اور آزادی حاصل کرنے کا اور اپنے خاوند سے الگ ہونے کا حق حاصل ہے۔ تو حافظ صلاح الدین یوسف کہتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق جس طرح مرد کو حق کے طلاق دیا گیا ہے علیحدگی کے لیے، اسی طرح عورت کو حق کے خلا دیا گیا ہے علیحدگی کے لیے، اور وہ ساتھ وہی بیسک ریکوائرمنٹ پیش کرتے ہیں کہ
یہ دونوں جب بھی اپنا حق استعمال کریں گے، چاہے وہ مرد طلاق کے ذریعے اپنا یہ اختیار استعمال کرتا ہے یا عورت اور بیوی خلا کے ذریعے اپنا یہ حق اور اختیار استعمال کرتی ہے، تو اس کو جو بیسک چیز کنسیڈر کرنی پڑے گی اور اسے ملحوظ خاطر رکھنی پڑے گی، وہ وہی شرط ہے اور وہی اصول اور ضابطہ ہے جو قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں بیان کر دیا ہے کہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو حدود اللہ کے قیام اگر ان کو ممکن نظر نہیں آتا تو پھر وہ یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کے اندر بھی طے پا سکتا ہے، یعنی وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں خلا کا معاملہ عدالت میں جائے گا، یہ گھر میں بھی طے ہو سکتا ہے اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں اور بیوی اسے اپنا شوہر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور مہر واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور کوئی معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہے اور خاوند بھی اس کی پیشکش کو قبول کر لیتا ہے اور اس سے معاوضہ قبول کر کے اسے خلا دینے پہ تیار ہے اور اسے علیحدہ کرنے میں کا فیصلہ کرنے کو تیار ہے، تو حافظ صلاح الدین یوسف کہتے ہیں کہ خلا اس صورت میں بھی ہو جائے گی اور آ، شوہر کو چاہیے کہ وہ مہر واپس لے لے اور بیوی کو خلا دے دے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شوہر اسے خلا دے دیتا ہے لیکن معاوضہ قبول نہیں کرتا، خود بخود اللہ کی رضا کے لیے وہ معاوضہ معاف کر دیتا ہے، مہر معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کا ایک احسان ہوگا اور وہ بطور احسان معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عدالت کا جو اختیار ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک عقلی اور منطقی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر گھر میں معاملہ طے نہیں ہوتا، میاں بیوی کی علیحدگی خلا کی بنیاد پہ ہونا ممکن نہیں ہے، بیوی کا مطالبہ خلا سے متعلق اس کا شوہر اور مرد قبول نہیں کرتا، وہ اس کی پیشکش ٹھکرا دیتا ہے اور بیوی اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی اور وہ رکھنا چاہتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا اور الگ بھی نہیں کرتا، تو حافظ صلاح الدین یوسف کی رائے یہ ہے کہ یہاں سے پھر عدالت کا اختیار شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر عورت کے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے، یہاں ان کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ جملہ وہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد ایسے حالات میں شریعت اسلامی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی بیوی خلا مانگتی ہے اور وہ خلا بھی نہیں دیتے اور خود بھی طلاق دے کے اسے آزاد نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد شریعت اسلامی کی سریعاً خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کئی علماء کرام عورت کے حق کے خلا کوئی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ قرآن کی نص سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور پھر آگے وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ حق کے خلا جو قرآن اور سنت نے، فقہ اسلامی نے، احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے اصول و ضوابط نے عورت کو عطا کر رکھا ہے، اور عورت مطالبہ کرتی ہے اور خاوند پھر بھی خلا دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ کسی صورت رہنا نہیں چاہتی اور خاوند کسی صورت اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا، تو ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہو چکا ہے، ایک تنازع جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور اب عدالت اس میں مداخلت کر کے ہی فیصلہ دے سکتی ہے اور اس تنازع کو ختم کر سکتی ہے اور اس معاملے کو سیٹل کر سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام بھی، کئی علماء کرام اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور اس کے اپوزٹ اپنی دلائل پیش کرتے ہیں، اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی عورت کے اس حق کو عملاً تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے یا انکار ان کا دکھائی دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ عورت کی اس معاملے میں حق تلفی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر مرد عورت کے جائز مطالبہ طلاق کو تسلیم نہیں کرتے،
नतीजतन मामला अदालत में ले जाना पड़ता है और फ्रीकैन अदालतों में ख्वार होते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बावजूद अदालत के बार बार समन जारी करने के खावंद अदालत में हाजिर ही नहीं होता। बिलाखिर अदालत यकतरफा फैसले पर मजबूर हो जाती है, यानी यकतरफा फैसला कर देती है, एक्स पार्टी डिक्री करती है और वो खुला की डिक्री जारी करके औरत की गुलू खुलासी कराती है। यहाँ भी जामिद फुकहा ये मूशगाफी करते हैं, आगे ब्रैकेट में वो लिखते हैं कि अल्लाह उनको हदायत दे, कि खावंद के तलाक दिए बगैर तलाक नहीं होती। क्या ये मुफ्ती हजरात ये चाहते हैं कि ऐसी औरत यूं ही बेयारो मददगार बैठी खून के आंसू रोती रहे और कहीं से उसकी दाद रसी ना हो? बहरहाल फाजिल अदालत के सवाल का जवाब ये है कि आम हालात में खुला खावंद की रजामंदी ही से होगा, लेकिन जहां खावंद हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए औरत के जायज मुतालबा तलाक को तस्लीम नहीं करेगा और उसको और उसके अहल खाना को परेशान करने वाला रवैया अख्तियार करेगा, ऐसी सूरत में मजाज अफसर, काजी या अदालत ही के जरिए से खुला हासिल किया जाएगा। खावंद राजी हो या ना हो, वो तलाक दे या न दे, अदालत का फैसला ही तलाक के कायम मकाम होगा और खुला की डिक्री जारी होने के बाद इद्दत गुजार कर वली की इजाज़त के साथ दूसरी जगह निकाह करना जायज़ शुमार होगा। ये हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ की राय थी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था और इसमें अगर आप इसका खुलासा निकालें तो हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ ने अपनी राय का इज़हार करते हुए वफ़ाक़ी शरई अदालत को जो इस मामले में असिस्ट किया था और अपनी रिलीजियस ओपिनियन उनके सामने रखी थी, उसके मुताबिक ये बात सामने आती है कि हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ अदालती खुला की शरई हैसियत की ऑथेंटिसिटी को तस्लीम करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मामला आउट ऑफ कोर्ट खुला की बुनियाद पे सेटल नहीं होता, तो फिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि काज़ी मुदाखलत करेगा, जज फैसला सुनाएगा और औरत को खुला की बुनियाद पे आज़ादी उसे दी जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड पे हम जो आइंदा दूसरी इल्मी शख्सियत की राय होगी, वो हम उसकी रोशनी में हम समझने की कोशिश करेंगे इस मौजू को। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू जी।